اتوار کا چلاتے آپ کے گھر اردو کا نا ہاں انگلش میں آتا ہوگا اردو آتا ہے تو کہ بڑا گزشتہ 3 ہفتوں سے اسلامیہ کا ایک پیج آتا ہے اس کے پیچھے، تو وہ عزازیل کا جو ہے نا شیطان جو ہے 1.5 لاکھ سال پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا نا، اس سے 1.5 لاکھ سال پہلے وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی. 3 قسطوں میں وہ آیا. مڈوی کا آتا ہے نا جو اتوار جو رسالہ آتا ہے اس میں میں نے سنبھال کے رکھا. اتنا زبردست آرٹیکل ہے وہ. ایک بہت بزرگ آدمی ہے وہ لکھتے ہیں، عالم دین ہے پتہ نہیں کون، پورا وہاں سے شروع کیا اور ہمارے دور تک امت محمدیہ طرح کے ختم ہوا کہ کس طرح سے اس کا جو ہے ہم کلام ہوا وہ اللہ سے، اور وہ پہلے کون تھا بعد میں کون ہوا. تھوڑا سا میں اس میں ڈاؤٹ ہوتی تھی، مجھے اس کا بھی جواب مل گیا. وہ پہلے جنات میں سے اس نسل جنات میں سے، بعد میں وہ چھوٹا سا بچہ تھا. وہ جب اس کے باپ کو اور ماں کو، یا نوری اور ناری 2 مخلوق ہوا کرتی تھی پہلے، صرف انسان نہیں تھا دنیا میں. ابھی بچے نہیں آئے، بچے آ جائیں تو میں اسٹارٹ کروں. ایک آدھ بچہ ہے نا. نوری ناری 2 مخلوق ہوا کرتی تھی پہلے، زمین پہ اور آسمان پہ. فرشتے نوری مخلوق ہوتی ہے جو نور سے بنی ہوتی ہے، اور ناری ہوتی ہے آگ سے بنی ہوتی ہے. مطلب فرشتے اور جنات تھے بس. تو جنات زمین پہ تھے، فرشتے اوپر تھے آسمان پہ، اور بہت ساری تعداد میں تھے. جنوں کے بچے بہت ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، اتنی ساری تعداد میں تھے. لیکن انہوں نے وہ شر پھیلایا ہوا تھا. شر مطلب ہے زمین پہ انہوں نے شر پھیلایا ہوا تھا، یعنی فساد، شر، یہ وہ. بہت سالوں کے بعد پھر اللہ کو جب آیا اور انہوں نے فرشتے مخلوق کو زمین پہ بھیجا جنگ کرنے کے لیے کہ ان کو ختم کرنا ہے. انہوں نے بہت زمین پہ شر آپس میں ایک دوسرے میں بہت جیسے انسان پھیلا رہا ہے آج ویسے پھیلایا. فرشتوں کی اور نوری اور ناری دونوں مخلوق کی جنگ ہوئی تھی 1.5 لاکھ سال پہلے. دونوں میں جنگ ہوئی، بہت خون خرابہ ہوا. ٹھیک ہے، تو ایک بچہ تھا، اس کا نام جو ہے نا وہ جنات میں سے تھا. اس کا باپ جو ہے اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، نام تو بھول گئے، بہت سارے نام ہوتے ہیں. ماں بھی تھی. یہ سارے اس کو ختم کر دیا تھا جنات فرشتوں نے. تو وہ بچہ بہت معصوم تھا، بہت خوبصورت تھا، ایسے ہی رو رہا تھا. اس کے باپ اور ماں کی لاش پڑی ہوئی تھی. اچھا ہے. فرشتے جب جانے لگے آسمان پہ اپنا کام کر کے جنگ وغیرہ، انہوں نے دیکھا یہ بچہ رو رہا ہے، تو ان کو پیار آیا. بہت معصوم کا بچہ ہے اور یہ رو رہا ہے، میرے سب ختم ہو گیا، میں کیا کروں، چھوٹا سا تھا. تو وہ اس کو پہلے آسمان پہ لے گئے. پہلے آسمان پہ اپنے پروں میں پہلے آسمان پہ. اس بچے نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی کہ میں کسی طریقے سے سدرۃ العرش تک پہنچ جاؤں، مطلب میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں. اتنی عبادت کی، ہزاروں سال تک اس نے عبادت کی پہلے آسمان پہ. وہ اللہ کو اس کی اتنی پسند آئی کہ یہ بہت سارے فرشتوں میں بھی جو 4 مقرب فرشتے ہیں ان سے بھی زیادہ، اور یہ وہ اللہ کا پسندیدہ بن گیا. پھر وہ دوسرے آسمان پہ گیا، پھر تیسرے. اس طرح سے وہ درجہ بدرجہ قرب حاصل کرنا چاہتا تھا اللہ کا. اپنی عبادت اور ریاضت سے ہزاروں لاکھ سال کی اس نے عبادت کی. اتنا اچھا بندہ بن گیا وہ، اتنا اچھا بن گیا وہ کہ وہ اللہ. پھر ایک دفعہ وہ اچھا وہ تھوڑا اس کے اندر وہ آتا جا رہا تھا، غرور ہوتا ہے نا تکبر، کہ دیکھو میں تو فرشتوں پہ بھی افضل ہو گیا، یہ 4 مقرب فرشتے ہیں ان سے بھی زیادہ میں عبادت کرتا ہوں. یہ وہ اس کے اندر تھوڑا سا وہ خازن بھی تھا جنت کا. خازن کہہ رہے خزانے کا رکھوالا، جنت کے خزانوں کا رکھوالا بھی تھا. اور ملائکہ کو جو ہے نا فرشتوں کو وہ بھی دیتا تھا، وہاں دیتے درس دیتے، سب بیٹھے ہوتے تھے اور یہ اللہ کی مطلب اس طرح درس دیتے. مطلب ہر چیز میں وہ اس کو وہ مل گئی تھی فوقیت. تو ایک دفعہ وہ وہاں سے کہیں سے گزر رہا تھا، تو وہاں پہ ایک جگہ اس نے دیکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا. تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے نا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. تو وہ ایک دم ٹھیکا اور وہ حیران ہوا کہ یہ شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے. مطلب کوئی ایسا ہے کوئی کہ جو بہت وہ ہے اللہ کی نظر میں شر پھیلانے والا، جس سے پناہ مانگی گئی اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا اس نے کہ میں یہ کون ہے شیطان مردود، جب تم خود ہی تھا. اچھا پہلے آسمان میں اس کا نام تھا عاطف، دوسرے نام آسمان پہ زاہد،
तीसरे आसमान पे जब पहुंचा था तो वली हो गया था, चौथे आसमान पे जब पहुंचा था आरिफ हो गया था, पांचवें आसमान पे इसी तरह से करते करते सातवें आसमान पे उसका नाम था अज़ाज़ील हो गया था। शैतान पहले का नाम अज़ाज़ील नाम था। सातवें आसमान पे पहुंच गया था वो, जब अल्लाह ताला से उसने पूछा ये क्या लिखा है, कौन है, तो अल्लाह ने कहा कि ये वो है कि जिसे जो इतना शर फैलाएगा, इतना फसाद फैलाएगा, और ना वो शैतान मलून होगा जो मेरे बंदों को बहकाएगा और ये मेरे बंदों को जहन्नम में लाने का सबब होगा। तो वो कहने लगा कि ये तो मैं क्या देखा है इसे, तो अल्लाह ताला फरमाते कि ना तुम मुझे देख भी लोगे और तुम पहचान भी लोगे, वो खुद ही था ना, वो पहचान भी लोगे ना। अच्छा खैर आई गई बात हो गई, हज़ारों साल गुजर गए, भूल गया ये बात को, इसी तरह से लगा रहा वो, ये 1000 साल गुजर गए ना, 40,000 साल गुजर गए, तो वो ये बात को भूल गया, उसके जहन से महव हो गई। एक दिन जो है वो अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया था तो 40 साल तक पुतला ऐसे ही पड़ा रहा था बनाने के बाद। तो जब उसने अज़ाज़ील ने वो पुतला देखा तो कहने लगे ये क्या चीज़ बनाई, आते जाते सब देखते थे, वो एक पुतला बना हुआ था, एक बनाया था मट्टी का, जान अभी नहीं डाली थी। तो वो कहते ये क्या है, तो कहना ये अल्लाह की जो है ये तख्लीक है, ठीक है। अच्छा तो वो ऐसे लात मारता था उसको, उस पुतले को, और अपने आप को थोड़ा सा उसके अंदर से घुमाते थे। फिर कहने लगा पता क्या चीज़ है, मैं अंदर जाके देखता हूँ। तो वो उस पुतले के अंदर गया, नाक के जरिए से इधर उधर पूरी जगह उसमें घूम के आया। तो फरिश्तों से कहने लगा कि तो खाली है, इसे डरने की जरूरत नहीं है, सब डर रहे थे ना कि खबर है। बहुत अच्छा आर्टिकल था, बहुत मैंने इतना संभाल के मैं बच्चों को सुनाऊंगी ये। चलें बच्चे आ गए अभी बाद में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अच्छा रिवीजन वीक शुरू हो रहा है आज से, ठीक है। जब स्कूल जैसे खुलेंगे तो एग्ज़ाम होंगे मिड टर्म, तो ये रिवीजन जो है ना, मैं आप लोगों को जो ब्लैंक्स लिखवा रही हूँ, मैंने काफ़ी 5 6 7 सबकों की लिखवा दी है, ठीक है। तो ये ब्लैंक और भी लिखवाऊंगी मैं, और दूसरी ये कि ये ब्लैंक से मैं आप लोगों का मतलब टेस्ट लूँगी ऑनलाइन। एक जैसे आज मैंने सबक दिया एक कि मुझे कल इसकी पूरी ब्लैंक सुननी है, आपको पढ़ना है, और जो आगे ब्लैंक्स लिखवाऊंगी उसकी मैं ब्लैंक्स नहीं भरवाऊंगी, आपको खुद पढ़नी है, ठीक है। वो तो मैंने 5 6 गलती से लिखवा दी थी, सबको आपको सबक में से खुद ही तलाश करके वो ब्लैंक्स लिखनी है। माइक ओपन है ना इसका? तो अब ब्लैंक के ज़रिए जो है ना हो सकता है एमसीक्यूज़ बेस है ना एग्ज़ाम हो, तो जितनी भी पूरी बुक में से ना, उर्दू की हो चाहे इस्लामियात की, अभी मैंने इस्लामियात की भी लिखवानी है, उससे पूछनी भी है इस्लामियात की, तो मेरा ख्याल है कोई 1000 1500 ब्लैंक्स हैं इस्लामियात की किताब की। 10 साल से जो आती रही हैं MCQs 5 या 10 ईयर में, ठीक है, वो सब भी पूछूंगी। तो इस तरह से आपकी ये जो रिवीजन हो जाएगी, ये बहुत अच्छी सी ब्लैंक्स की, और इम्तिहान की भी तैयारी हो जाएगी, बोर्ड के इम्तिहान की, MCQs बेस होगा तो, ठीक है। अच्छा अभी बच्चे 10 क्लास में क्लास नहीं लेते, बहुत कम बच्चे ले रहे हैं क्लास। पहला सबक जो था वो है अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना शिबली नोमानी, ठीक है। तो अभी उसका आप अपना माइक भी ओपन रखिएगा स्टूडेंट्स, और मैं आपसे ब्लैंक पूछूंगी, आपने जो है जैसे आज मैंने दिए तैयारी, कल दूसरे सबक की मैंने दी है, दूसरा सबक अगर मैं कल दूंगी ना कि इसकी मैं ब्लैंक सुनूंगी, तो आपने ईमानदारी के साथ बुक बंद करके मेरे MCQs का जवाब देते जाना है। तो इस तरह से प्रैक्टिस भी होगी, याद भी होती जाएंगी, ठीक है। इनको तो ब्लैंक्स इतनी होती है ना, 1000 से ऊपर हो जाएंगी तकरीबन, लिखवाते लिखवाते पूरी किताब में से, इससे भी ज़्यादा 1000 1200 1500 तकरीबन खाली जगह। तो इसकी जो है प्रैक्टिस मांगती है ये चीज़ें ना, जितनी ज़्यादा मैं पूछूंगी आप बताएंगे, मैं पूछूंगी आप बताएंगे, तो इस तरह से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर MCQs बेस भी पेपर होगा तो आपके पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह ताला। MCQs में पूरे ही मिलते हैं तो परसेंटेज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी हम रोज़ाना की बेस पर जो है, रोज़ाना डेली बेसिस पर
ہم اس کی MCQs آپ سے جو ہے پوچھیں گے اور آپ کو تیاری کرنی ہوگی ہر روز ایک نئے سبق کی، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ پورے جتنے میں نے لکھوائی ہیں یہ پوری ہو جائیں گی تو میں آگے کنٹینیو کر کے بلینکس لکھوا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ کتاب کے ساتھ ساتھ بلینکس چلتی بھی رہے۔ جب اسکول کھلیں گے تو پھر ایگزام ہونا شروع ہو جائیں گے تو بلینکس لکھوانے کا بھی کافی ٹائم نہیں ملے گا، تو میں چاہ رہی ہوں ابھی آن لائن کلاسز میں ہی بلینکس لکھوا دوں، ریویژن بھی اس کا ہو جائے اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے یہ کہ ریویژن جو مڈ ٹرم تھا، آپ کا ایک پیپر تو ہو گیا تھا اسلامیت کا، اردو کا پیپر اسلامیت کا ہو گیا تھا نا، اردو کا رہ گیا تھا، اردو کا پیپر جو ہے اس کی بھی ریویژن ہوتی رہے گی، جو مڈ ٹرم میں نے پیپر بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی ریویژن ہو جائے گی، تو وہ بھی آپ دھیان سے اس کی تیاری کر لیجیے گا۔ اچھا، آج تو ہم جو ہے ابھی میں کل جو ہے آپ کو سبق کا نام دے رہی ہوں، اس کی تیاری کر لیجیے گا اچھی بلینکس کی نا۔ کل میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی، مائک آپ جواب دیں گے لیکن پوری ایمانداری کے ساتھ، اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر ایک مسلمان کی حیثیت سے کتابیں بند کرنی ہے آپ کو۔ جیسے میں کلاس میں آپ سے پوچھتی ہوں نا کتابیں بند کیجیے، میں چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے، تو اس طریقے سے آپ لوگ جواب دیں گے، مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کون جواب دے رہا ہے، کس نے تیاری کی ہوئی ہے، کس نے نہیں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بچوں کو بھی بولیے گا جو کانٹیکٹ میں ہیں آپ کے، تو وہ بھی یہ پھر اس میں نمبر جو ہے نا وہ ہم نمبر بھی دیں گے نا، ٹھیک ہے؟ یہ نمبر بھی میں آپ کے لکھ کے رکھوں گی، کس بچے نے کتنی زیادہ بلینکس بتائی تھی اور وہ کتنے مارکس لیے ہوئے ہیں اس نے، تو یہ نمبر بھی میں آپ کے پلس بونس پوائنٹس میں مڈ ٹرم میں شامل کروں گی اردو کے، ٹھیک ہے؟ اسلامیت کا تو ہو چکا تھا، اردو کے جو ہے نمبر جب پیپر ہوگا اردو کا اسکول کھلنے کے بعد تو اس میں یہ پلس بونس پوائنٹس اور اچھے خاصے ہوں گے یہ، کیونکہ میں نے اتنی دنوں سے جو آپ کو آن لائن پڑھا رہی ہوں تو مجھے بھی معلوم پڑے نا کہ بچے کتنا پڑھ رہے ہیں اور کتنا سیکھا ہے، سمجھا ہے اور کتنا یاد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج تو میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو آپ نے کتنی دفعہ یہ سبق پڑھا ہے، ابھی آپ میں ایسے چھوٹے چھوٹے سوال کروں گی، اس کے لیے جو ہے جنرلی جو ہے اس سبق کے سوال کری جو کہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایزی سبق ہے۔ کل جو میں آپ کو دے رہی ہوں نا، کل کے لیے نوٹ کر لیں، کل جو ہے سبق نمبر 2، امید کی خوشی۔ امید کی خوشی میں نے جتنی بلینکس لکھوائی ہیں آپ کو، جتنی بھی بلینک لکھوائی ہیں نوٹ بک میں، کتاب میں، اس کا سبق پڑھیے گا، اس کے مصنف کا تعارف پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ بلینکس اچھی طرح یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یاد کرنے کے بعد جب کل آپ آن لائن کلاس میں بیٹھے ہوں گے میرے سامنے، مائک اپنا کھولیے گا، میں آپ سے جو ہے بلینک پوچھوں گی اور آپ نے جواب دینا ہے، اور یہاں میرے پاس پینسل ہوگی، رجسٹر ہوگا، میری نوٹ بک ہوگی، اس میں مارکس آپ کے کاؤنٹ کرتی جاؤں گی کس نے کتنے جواب دیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بیس پر جو ہے آپ کے بونس پلس پوائنٹس جو ہیں مڈ ٹرم میں ایڈ ہو جائیں گے۔ آج میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے، کیونکہ آج میں نے آپ کو بتایا نہیں ابھی ہے، تو کل سے جو ہے وہ ہوگا، اس لیے میں آج سے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ MCQs جو عام طور پہ ہر بچوں کو پتہ ہوتے ہیں اور یاد بھی ہوں گے، تو آپ بتائیں گے مجھے پڑھا ہوا ہے یہ سبق آپ نے؟ کتابیں بند کر دیں تھوڑی دیر نا، کتابیں بند کر دیں، نوٹ بک بھی بند کر دیں، MCQs جو لکھے ہیں نوٹ بک میں وہ بھی بند کر دیں، اور صرف اتنا دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کتاب آپ نے بند کر کے چھٹیوں میں جو ہے بند کر کے تو نہیں رکھ دی تھی، یعنی کچھ یاد بھی ہے، یا جو کلاس میں پڑھایا تھا اس سبق کا وہ بھی کتنا یاد ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے دن تو بس اتنا ہی ہے۔ اب سنیں ذرا جو میں بلینک پوچھ رہی ہوں ابھی، یہاں پہ بچے ایک تو میٹرک کے پتہ نہیں بہت آسان سمجھ رہے ہیں، نہ 9 کا ان کے پاس جو ہے ابھی کوئی ریکارڈ ہے، نہ نمبرز ہیں، نہ کوئی رزلٹ ہے ان کا، اور پھر پتہ ہے کہ ابھی اس سال تو لازمی 100% امتحان ہونے ہیں، ٹھیک ہے؟ مئی کے اینڈ سے شروع ہوں یا جون میں ہو کہ شروع میں ہو، لیکن مئی کے اینڈ سے شروع بھی ہو گئے تو آپ کے پاس صرف جنوری، فروری، مارچ، اپریل، ٹھیک ہے؟ 3-4 مہینے میں ہمیں اتنی اچھی تیاری کرنی ہے جس سے ہمارا رزلٹ، ایک ہی رزلٹ ہمارے پاس ہوگا جو بیس کرے گا ہمارے کالج کے ایڈمیشن پر، تو ہمیں اور پھر کمپٹیشن بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنے سارے بچے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، اس میں پرسنٹیج ہائی کرنا لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اچھی پرسنٹیج لینا اور پھر اچھے کالج میں ایڈمیشن لینا، تو آپ کو ان 3-4 مہینوں میں گھر بیٹھ کے چھٹیوں کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہیں نا کہ دیکھی جائے گی، جب امتحان ہوں گے نا دیکھ لیں گے، یہ کانسیپٹ غلط ہے، کیونکہ دیکھو وقت پر لگا کے اڑتا ہے، وقت کا پتہ نہیں چلتا، بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور پھر ایسا وقت آئے گا، ابھی ویسے بھی جو ہے مارچ میں انشاءاللہ تعالی پاکستان سے کیا وہ ویکسینیشن ہوگی، یہ ختم ہو جائے گا، پھر ایگزام کی آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، تو آپ کی پہلے سے میں چاہتی ہوں کہ میرے اسلامیات اور اردو کی پوری اچھی سے اچھی تیاری میں کروا دوں، تاکہ میرا دونوں سبجیکٹ کا رزلٹ میرے بچوں کا اچھا آئے،
ٹھیک ہے، چاہے ایم سی کیوز بیس ہو یا چاہے جو ہے سبجیکٹیو ہو. ٹھیک ہے، آبجیکٹیو ہو سبجیکٹیو ہو، آئی ڈونٹ کیئر وی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو پوری تیاری کرنی ہے، ہر چیز کی کرنی ہے. ٹھیک ہے، پاکستانی گورنمنٹ ہے، کبھی بعد میں اچانک سے کہہ دیں یہ تو سبجیکٹیو بیس ہوگا، اچھا خاصا ٹائم مل گیا ہے مئی تک، اور یہ پڑھنے کا بھی بچوں کو اچھا خاصا ٹائم مل گیا ہے، جنوری سے پڑھ رہے ہیں اور پچھلے بھی 3-4 مہینے پڑھے تھے ستمبر سے، یہ وہ تو ہو سکتا ہے ان کا مائنڈ چینج ہو جائے. ہمیں تو نہیں پتہ نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں پوری تیاری رکھنی ہے دونوں طرح سے، ٹھیک ہے، آبجیکٹیو بیس بھی اور سبجیکٹیو بیس بھی. تو ہمیں تیاری کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے، یہ ہمارا گولڈن مومنٹس ہیں، یہ ہمارے گولڈن ٹائم ہے جو ہم یہاں پہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ، ہم یہاں پہ آن لائن آپ کو پڑھا رہے ہیں، ہم آپ کو ایم سی کیوز کی چھوٹی چھوٹی جو خالی جگہ ہیں وہ اس کا اتنی تیاری کرا دیں گے، اتنی پریکٹس کرا دیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ ازبر ہو جائیں گی، یاد ہو جائیں گی بالکل پکی. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ بس تھوڑا سا ایک سی وہ ہوتا ہے نا سرپرائز ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے سرپرائز ٹیسٹ سمجھیں اس کو نا. میں پوچھوں گی ابھی یہاں پہ بچے 2 جو ہیں آن لائن ہے اور ایک یہ نوسیبہ، 3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھتی ہوں کہ انہوں نے کتنی پڑھا ہوا ہے، کتنا پہلے کا، یعنی بیچ میں جو گیپ آیا ہے اس میں کچھ کھول کے بھی دیکھا ہے کہ نہیں. اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں پوچھ رہی ہوں. اچھا یہ بتائیں، یہ تو ایک عام سی چھوٹی سی بات ہے جو ہم سب کو پتہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کیا تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جنرل نالج کا سمجھ لیں سوال ہے، جس کو بھی پتا ہو اپنا مائک کھولے اور مجھے آنسر دے. دونوں کی عمر مبارک آپ دونوں بتائیں، پہلے نابیہ اور شایان. آپ کو آواز آ رہی ہے ہاں یا نہ میں جواب دیں؟ آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ یس آ رہی ہے. ہاں شایان بتائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو. پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پہلی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی، تو اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر مبارک کیا تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تھی؟ شایان نہیں آتا ٹیچر حضرت خدیجہ کی 40 سال جی صحیح ہے، بالکل رائٹ. اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال. صحیح ہے، بالکل رائٹ آنسر، شاباش. اچھا یہ بتائیے، دونوں کی رفاقت جو تھی نا زوجیت میں، یہ کتنے سال رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں؟ یہ کتنے سال رہے؟ مطلب دونوں کی جو شادی شدہ زندگی ہے، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا پھر، یعنی کتنے سال تک وہ آپ کی رفاقت میں رہیں؟ شاباش، 25 سال تک. اچھا ایک اور خالی جگہ بتائیے. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کر کے بہترین مسلمان بن سکتے ہیں. ہاں شاباش، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ قرآن ہے، اور جو قرآن میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. یعنی انہوں نے زندگی کس طرح گزاری، کس رہنے، جو بھی زندگی گزارنے کے طریقے تھے وہ ان کو ہم فالو کریں. نمونہ کیا ہوتا ہے؟ ایگزامپل. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں اگر کسی کو جب کہ سمجھاتے ہیں نا ہم، کہ دیکھیں یہ بچہ کتنا اچھا پڑھتا ہے، آپ کو ایسا ہی بنا ہے، تو ہم یوں کہتے ہیں نا کلاس میں، یہ بچہ کتنا اچھا پڑھتا ہے، نمبر 1 آتا ہے، اچھا پڑھتا ہے، اچھے نمبر لاتا ہے، فرسٹ آتا ہے، تو ہم سب بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا ہی بننا ہے، بولتے ہیں نا. تو یہ ہم نمونہ پیش کرتے ہیں، ہم سامنے ہمارے نمونہ ہوتا ہے، ایک ایگزامپل ہوتی ہے، ہم بچوں کو اس کو فالو کرنے کا بولتے ہیں. تو اس طریقے سے قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے، ایک بہترین نمونہ ہے. یعنی ان کی زندگی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی زندگی پوری کی پوری قرآن پر مشتمل ہے. جو قرآن میں کہا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا عملی طور پر، اس لیے بولتے ہیں. اچھا، امہات المومنین میں سے سب سے زیادہ
کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں. امہات المومنین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھیں ان میں سب سے زیادہ کس زوجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح جواب ہے. اچھا یہ بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی بچپن سے بڑے ہونے تک. تو تقریباً آغاز نبوت سے کتنے سال تک آخر تک کتنے برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے حضرت علی؟ 23 years. صحیح ہے، شاباش. اچھا کتاب کھلی ہوئی تو نہیں ہے شایان؟ کتابیں بند کر دیں، ایسے No miss. سرپرائزنگ ٹیسٹ سمجھ لیں اس کو. ہاں یہ تو سمجھایا تھا نا مس، اچھا صحیح، وہی میں سمجھایا تھا نا کہنا چاہ ٹیچر رہی ہوں کہ جو ہم نے کلاس میں پڑھا تھا یہ سبق ہم پڑھ چکے ہیں، اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اس کی بلینکس بھی لکھ چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں. ہم تھوڑا سا ایک جنرلی طور پر نا ایک سرپرائزنگ ٹیسٹ لے رہی ہوں. کل سے میں نے آپ کو سبق بتا دیا ہے، کل دوسرے سبق کی ریویژن ٹیسٹ ہوگا دوسرے سبق کا نا، امید کی خوشی. تو اس کی تیاری کر لیجیے گا، پھر کل بکس بند کر کے اس کے جواب دیجیے گا. میں سب کے نمبر سفیان ابھی آپ نے ایڈ کیا ہے، بتا دوں میں آپ کو یہ جو نمبرز ہیں، ابھی آپ کا اردو کا پیپر نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، مڈ ٹرم کا اسلامیات کا ہوا تھا. اردو کا جب میں پیپر ہوگا تو یہ جو میں آپ سے بلینک پوچھ رہی ہوں اس میں آپ کے جو بھی بچہ زیادہ جواب دے گا اس کے پوائنٹس کے حساب سے مجھے معلوم ہوگا کہ یہ بچے نے زیادہ جواب دیے، اس نے یاد کیا ہے، پڑھا ہوا ہے، تو اس کے بونس پلس پوائنٹس ہیں نا وہ مڈ ٹرم کے ایگزام میں ایڈ کر دوں گی. وہ 5 نمبر بھی ہو سکتے ہیں، 10 نمبر بھی ہو سکتے ہیں، 15 نمبر بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کی پرسنٹیج اچھی ہوگی اس سے مڈ ٹرم کی ایگزام کی اسکول کا رزلٹ جب بنے گا تو اس کی یہ جو ریویژن ٹیسٹ ہم ایم سی کیوز بیس کا بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے، مڈ ٹرم ہوتا یہ آخری امتحان ہوتے ہیں، سالانہ امتحان اسکول کے یہ ہوتے ہیں یا جو بھی امتحان ہوتے ہیں ان کی ہمیں پوری تیاری کرنی ہے دونوں طرح سے، سبجیکٹیو بھی آبجیکٹیو بھی، ٹھیک ہے. تو اس کے میں پوائنٹ جیسے ابھی انابیہ نے جواب دیا، شایان نے بھی جواب دیا، ٹھیک ہے، سفیان کی طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں آیا، نوسیبہ نے 2-3 جواب دیے. تو اس طرح سے بونس پلس پوائنٹس آپ کو مل جائیں گے ریویژن ٹیسٹ کی. یہ ریویژن چل رہا ہے اور پورے ویک چلے گا، ٹھیک ہے. یہ ویک یہ جو منڈے ٹو فرائیڈے ریویژن ویک ہے، 5 دن تک میں نے آپ نے 5-6 سبق میں تقریباً 6-7 سبق کرا چکی ہوں بلینکس کے. تو اس کا ٹیسٹ ہوگا، اس کے پاس نوٹ کروں گی میں کتنے جواب دیے اور اس کے کتنے بونس پوائنٹس ملنے چاہیے. اچھا ایک اور بلینک بتائیے. مسافہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ اکثر میں نے بلینک دی بھی تھی شاید نا، نہیں غلط لکھتے ہیں یہ لوگ. پچھلے سال کی بات ہے بچہ، مسافہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ ابھی بتائیں آپ لوگ. مسافہ میم سواد الف فے ہے مسافہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ ٹیچر ہاتھ ملانے کو ٹیچر. صحیح ہے، بالکل ہاتھ ملانے کو کہتے ہیں مسافہ کرنا. کوئی کہتا ہے سلام کرنے کو کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بغیر ہونے کو کہتے ہیں. نہیں، ہاتھ ملانے کو مسافہ کرنا کہتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے، بلینک آتی بھی ہے، اکثر و بیشتر آ چکی ہے یہ پچھلے 10 ایئر میں، 5 ایئر میں. اس سے پہلے والی بک تھی اس میں بھی تھا. اچھا یہ بتائیے، پتہ نہیں یہ تو شاید مشکل ہے سوال، لیکن دیکھتی ہوں کتابیں بند ہیں نا آپ لوگوں کی. یہ بتائیے کہ وہ صحابی کون تھے؟ اصحاب بدر میں تھے، اصحاب بدر بھی تھے وہ. یہ بتائیے وہ کون تھے جو نابینا تھے اور انہوں نے درخواست کی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہاں کسی کو پتہ ہے؟ حضرت عتبان بن مالک. حضرت عتبان بن مالک. شاباش، ویری گڈ. سفیان، ایم آئی رائٹ؟ سفیان نے جواب دیا ہے نا. یس ٹیچر. ہاں، عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بدری صحابی تھے، یعنی غزوہ بدر میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. بدری صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا وہ بدری صحابی کہلاتے ہیں. نابینا تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نابینا تھے، بارش میں کیچڑ ہو جاتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لے تو میں اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا. تو یہ عتبان بن مالک تھے، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بلینک ہے، یہ بتائیں وہ کون سے صحابی تھے
انصاری صحابی، ٹھیک ہے، وہ کون تھے؟ انصاری صحابی تھے جن کی جو ہے جن کے غلام کی گوشت کی دکان تھی بازار میں، جن کے غلام کی، ان کا ایک غلام تھا جن کی گوشت کی دکان تھی، وہ کون سے انصاری صحابی تھے؟ تھوڑا مشکل سوال ہے یہ، نہیں پتا، چاروں کو نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہم بعد میں پھر ایک دفعہ اور لیں گے، لاسٹ میں اسی سبق کا ہم ایک دفعہ اور لیں گے ٹیسٹ نا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو شعیب رضی اللہ عنہ ایک ایسے انصاری صحابی تھے جن کے غلام کی بازار میں گوشت کی دکان تھی۔ اچھا، یہ سبق جو ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے لکھا ہے؟ مولانا شبلی نعمانی، صحیح ہے۔ اچھا، کوئی بتائے گا ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 1857، شاباش۔ آپ لوگوں کو کسی کو آتی تھی؟ نصیبہ نے بتائیے 1857، آپ لوگوں میں سے تینوں میں سے کسی کو آتی تھی؟ ایماندارانہ جواب دیجیے گا، تینوں میں سے کسی کو یاد تھی؟ نو ٹیچر. بہت ساری ڈیٹس ہوئی نا ہر مصنف کی، ہر شعرا کی، تو اتنی ساری ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ، یہ میں نے اسی لیے میں نے یہ بلینک بھی اس میں شامل کری تمام ایم سی کیوز میں، کہ جب آپ یاد کرنے بیٹھے نا تو ہر ایک کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ وہ بھی یاد کر لیں ساتھ ساتھ، اور یہ بھی یاد کر لیں کون سا سبق کس مصنف کا لکھا ہوا ہے، کون سی نظم کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے، وہ ساتھ ساتھ میں نے لکھواتی جا رہی ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے اگلی بلینک ہے، مولانا شبلی نعمانی جو ہے وہ نعمانی کیوں لگاتے تھے؟ اپنے نام کے ساتھ انہوں نے، یہ ان کا نام نہیں تھا لیکن وہ لگاتے تھے، کس سے عقیدت کی بنا پر لگاتے تھے؟ کس سے عقیدت تھی ان کو بہت زیادہ جس کی وجہ سے وہ یہ نام اپنے نام کے ساتھ آخر میں جوڑتے تھے، نعمانی؟ یہ اس تعارف کے پہلی ہی لائن میں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ بک نہیں دیکھیے گا، بس مجھے ایسے ہی بتا دیں ایماندار طریقے سے، ایمانداری سے بتائیں کس سے عقیدت رکھتے تھے، اتنی محبت ان سے رکھتے تھے، اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ ان کے احترام کے طور پر اپنے نام کے ساتھ ان کا نام شامل کر لیا تھا، نعمانی۔ نوسیبہ نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ امام اعظم کون تھے؟ امام اعظم یہ پتا ہے؟ امام اعظم کون تھے؟ یہ بھی نہیں پتا۔ امام اعظم کون تھے؟ نمبر 1 پہ جو تھے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ان کا اصل نام تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا اصل نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت۔ ابو حنیفہ امام اعظم تھے۔ حنفی اور شافعی یہ اپنے سنا ہوگا نا، یہ جو ابو حنیفہ کے جن کو امام مانتے ہیں وہ حنفی کہلاتے ہیں، ہم لوگ شافعی کون ہے؟ وہ جو شیعہ ہوتے ہیں، وہ امام شافعی جو تھے وہ گزرے تھے، ان کے ماننے والے کو، تو یہ ہمارے امام گزرے ہیں، ان کا نام تھا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ تو نعمان ان کا نام تھا، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نعمانی، شبلی نعمانی اس لیے لگایا تھا کیونکہ وہ ان سے بے حد عقیدت رکھتے تھے، تو یہ نام کے ساتھ اضافہ انہوں نے ان کی عقیدت مندی کی وجہ سے خود رکھا تھا۔ اچھا، مولانا شبلی نعمانی کے والد کا نام کیا تھا؟ والد کا نام، مولانا شبلی نعمانی کے والد کا نام کیا تھا؟ حبیب آتا ہے لیکن پورا نام کیا تھا؟ ہاں، شیخ حبیب اللہ، صحیح ہے، نوسیبہ از رائٹ۔ والد کا نام تھا مولانا شبلی نعمانی کے شیخ حبیب اللہ۔ مولانا شبلی نعمانی جو ہے ہندوستان کے کس ضلع میں یا کس شہر میں پیدا ہوا ہے؟ اعظم گڑھ، اعظم گڑھ۔ شاباش، شایان اور نوسیبہ دونوں نے صحیح بتایا، اعظم گڑھ۔ اچھا، یہ بتائیے، یہ بلینک لیے جو ہے مولانا شبلی نعمانی کا پرانی کتاب میں بھی سبق تھا ایک، اس میں بھی آئی تھی، مولانا شبلی نعمانی کو ترکی کے سلطان نے ایک تمغہ دیا تھا، ترکی کے سلطان نے مولانا شبلی نعمانی کو ایک تمغہ اعزازی مجیدی. طور پر، کیا نام تھا اس کا؟ تمغہ مجیدی. تمغہ مجیدی، صحیح ہے، شاباش، تمغہ مجیدی۔ ایک شبلی نعمانی نے ایک بہت مشہور کتاب
تو آج بھی پڑھی جاتی ہے، لکھی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ آج بھی پڑھی جاتی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف تھی یا ہے. اچھا یہ بتائیے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن صحابی کے بیٹے کا نام تھا؟ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن صحابی کے بیٹے کا نام تھا؟ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن صحابی کے بیٹے کا نام تھا؟ بہت مشہور صحابی ہیں. نہیں مشہور صحابی ہیں، ان سے بہت ساری روایتیں بھی مروی ہیں. بہت ساری روایتیں جو ہیں وہ مروی ہیں ان سے. ہم نے اکثر جب روایت ہم سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ ان کا نام اکثر و بیشتر ہم نے پڑھا ہے. روایت پیش کرتے ہیں حدیث کی. کسی کو بھی نہیں آ رہا. یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کا نام تھا قیس. ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک ڈیش آئی. کیا آئی تھی؟ نہیں، ایک دفعہ نجاشی کے تجارت کیا بولا؟ تجارت نہیں غلط. تجارت سے ملتا جلتا ہی لفظ ہے سفارت. سفارت یعنی سفارت کسے کہہ رہے ہیں؟ ایک گروپ ہے نا، ایک 3-4 لوگوں کا، 5 لوگوں کا ایک گروپ آتا ہے نا، سفیر سے نکلا ہے سفارت. ٹھیک ہے، سفارت آئی یعنی کہ ایک گروپ آیا ان کے ملنے کے لیے ان سے، وہ سفارت کہلاتی ہے. نیکسٹ خالی جگہ. سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ یا 3 آپشن بتا رہی ہوں، 4 آپشن بتا رہی ہوں. مجموعی طور پر کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم نے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا سبق؟ پہلے خود سلام کرنے کا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، نرم لہجے میں بات کرنے کا، اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا. ان چاروں میں سے کون سا آپشن رائٹ ہے؟ اعلی اخلاق. صحیح ہے، اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا. اچھا، وہ کون سے صحابی تھے جنہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے؟ وہ کون سے صحابی تھے؟ زید بن جریر. نام آدھا صحیح بتایا ہے، آدھا غلط. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یس. ہاں وہ صحابی تھے جنہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے مسکرا دیا کرتے تھے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش میں پیش دستی فرماتے تھے. ڈیش میں پیش دستی کہتے ہیں پہل کرنا. سلام کرنے میں پیش دستی فرماتے تھے. یہ جو سبق ہے آپ کا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت النبی. ہاں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد دویم. اس کی بھی جلدیں آئی ہیں، مطلب ایڈیشن 1 2 3 نا، تو اس لیے جلد دویم سے ماخوذ ہے. جلد دویم بھی ساتھ لکھیے گا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد دویم. اچھا، یہ بتائیں ایک صحابی، وہ کچھ صحابی کون سے صحابی تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے؟
ان صحابی کا نام بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ، یعنی ان کی گود میں کھیلے تھے، مطلب گود میں انہیں کھلایا بھی تھا. ہاں نہیں، ان کے علاوہ بھی ایک صحابی حضرت علی. نہیں، وہ تو تھے ہی، وہ تو اچھے خاصے جب حضرت علی. بڑے تھے. آغوش پروردہ جنہوں نے گود میں لیا تھا جن کو. نہیں، صحابی کا نام ہے، نہیں پتا. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش پروردہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھیں، پہلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ٹھیک ہے. دوسری اس میں کتاب میں تو نہیں ہے لیکن میں بتا رہی ہوں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تیسری کون تھی جن کا کتاب میں بھی ذکر ہے سبق میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ. حضرت عائشہ. ہاں، یہ تیسری زوجہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری تھی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ایک کچھ 2 لائنیں پڑھ رہی ہوں، مجھے بتائیے گا کس نے کس کے لیے کہی تھی. خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں. یہ الفاظ کس نے کس کے لیے کہے تھے؟ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ حضرت صلی اللہ خدیجہ علیہ تو وسلم. شاباش، اس کو پتا ہے نا. یہ بار بار ہی بتایا بھی سمجھایا گیا تھا نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار ہرا میں، تو آپ تھوڑا سا گھبرائے بھی تھے اور بہت زیادہ. جیسے ایک دفعہ پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھا تھا اور انہوں نے غار ہرا میں آ کر اقرا جو اسم ربک الذی خلق یہ آیا جو صورت لے کر آئے تھے وحی کی پہلی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تھے تو ان پر کپ کپی طاری تھی، بخار بھی ہو گیا تھا، اور انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ مجھے کمبل اڑا دیجئے، تو انہوں نے کمبل اڑایا اور وہ بہت کپ کپا رہے تھے، کچھ ڈرے اور خوفزدہ بھی تھے، تھوڑے سے ڈرے ہوئے بھی تھے. تو ان کو تسلی دی تھی یہ ان الفاظ میں. حضرت خدیجہ ان کی زوجہ تھیں اس وقت، انہوں نے تسلی دی تھی اور یہ تسلی کے الفاظ کہے تھے ان کی ہمت بڑھانے کے لیے. تو یہ سب الفاظ حضرت خدیجہ کے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے گئے تھے. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، اب یہ آپ کی یونٹ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، یونٹ پیریڈ ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اور بچوں سے کہیے گا کہ یہ جو ہے ریویژن ٹیسٹ ہے، اس کے مارکس جو ہیں پلس پوائنٹس کی صورت میں مڈ ٹرم میں ملیں گے. پلس کروں گی، مجھے پتا ہے کہ کون بچہ پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے، کتنے جواب کس نے دیے. ٹھیک ہے، کل آپ کا امید کی خوشی چیپٹر پڑھیے گا، اس کے تعارف بھی پڑھیے گا ان کے مصنف کا. تو کل اس میں سے امید کی خوشی میں سے سوالات ہوں گے، ایم سی کیوز بیس بھی، اور تو کچھ تیاری اور بھی حوالے سے کروں گی. اچھا، السلام علیکم، ٹائم ختم ہو گیا، اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں.